ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی عبدالرؤف شاکر پروگرام پیغام شہر خاموشاں سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جس قبر سے میں اپنے پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں، یہ بھائی عبدالرشید صاحب کی قبر ہے جی۔ جیسی مسکینی والی زندگی، جیسی سادگی والی زندگی دنیا کے اندر گزاری، اسی طرح قبر بھی یہ بتا رہی ہے کہ صرف سادی تختی کے اوپر نام بھی سادہ عبدالرشید لکھا ہوا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ تو یہ ان کا ہمارے ساتھ تبلیغی حوالے سے بہت گہرا تعلق تھا جی۔ ہر جگہ ہر پروگرام میں پیش ہوتے تھے، اور ان کی سائیکل بڑی مشہور تھی۔ جو سفر کرتے تھے اپنی سائیکل پہ کرتے تھے، کسی کے کاندھوں پر نہیں چلتے تھے۔ کہتے ہیں ابھی کسی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ چلا جاؤں گا، واپسی کا کیا ہوگا؟ اس لیے جب بھی سفر کرتے، دور سے دور کا سفر کرتے، تو اپنی سائیکل پر کرتے۔ بہت خودداری والی زندگی گزاری، بہت محبت والی زندگی گزاری، اور دعوت تبلیغ کے کام کے ساتھ اوڑھنا بچھوڑنا تھا۔ یہ چند سال پہلے ہی، اب ایگزیکٹ تاریخ تو مجھے یاد نہیں، ان کا بیٹا اگر سامہ دیکھ رہا ہے تو کمنٹس میں ضرور ایڈ کر دے کہ کون سی سن تھی۔ تو جو ساتھی دیکھ رہے ہیں پروگرام، اگر ان کو سن یاد ہو وہ ایڈ کر دیں کہ بھائی عبدالرشید صاحب، جیسے ابھی اجتماع ہمارا ختم ہوا ہے راولپنڈی والوں کا، اسی طرح اجتماع پہ گئے تھے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے، حقیقی زندگی طرف لوٹ گئے، اور وہاں ان کی پھر نماز جنازہ ہوئی۔ تو جس طرح ابھی اس دفعہ بھی ایک دو جنازے پڑے گئے وہاں، تو ابھی دوسرا مرحلہ وہاں شروع ہے اجتماع کا۔ اللہ تعالیٰ وہاں آسانی والا معاملہ کرے، عافیت والا معاملہ کرے، اور درگزر والا معاملہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور جو اجتماع ہے، اللہ تعالیٰ ہماری جو نسلیں ہیں، جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تو میرے دوستو، بھائی عبدالرشید صاحب کی وہاں وفات ہوئی، پھر وہاں جنازہ ہوا، پھر یہاں بھی جو جنازہ ہوا وہ بھی ایک تاریخی جنازہ تھا۔ بڑے بڑے لوگ دنیا سے گئے ہیں، بڑے بڑے جنازے۔ یہ قبرستان ایسا گارڈن ٹائپ قبرستان ہے، بہت خوبصورت، یعنی کہ پودے بھی لگے ہوئے ہیں، صاف ستھرا ہے بالکل، اور یہ چھوٹا سا یعنی باغیچہ ٹائپ قبرستان ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا بھائی عبدالرشید صاحب کی، تو بہت بڑا جنازہ ہوا جی، اور ہر مکاتب فکر کے لوگ یہاں موجود تھے، جماعت اسلامی کے بھی، سیاسی بھی، اور بالخصوص تبلیغی ساتھیوں کا بہت بڑا ہجوم تھا جی۔ اور بھائی رشید صاحب کو اپنی دعاؤں کے ساتھ اس اپنے گھر میں منتقل کیا۔ تو ہم بھی دعا گو ہیں جی، اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی عبدالرشید صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ رضا۔ یہ جو قبرستان ہے جی، اس میں زیادہ تر جو قبریں ہیں UAT کے جو اندر ملازمین ہیں، مالکین ہیں، اور جو پروفیسر حضرات ہیں، ان کی قبریں ہیں جی۔ تو پروفیسر حافظ محمد یاسین صاحب کی یہ خوبصورت بالکل سادہ سا گھر مجھے نظر آیا ہے۔ یہ باہر تختی لگی ہوئی ہے جی، جیسے ہمارے گھروں کے باہر تختیاں لگی ہوتی ہیں، فلاں کا گھر فلاں کا گھر، اسی طرح پروفیسر حافظ محمد یاسین، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں، بہت بڑا نام تھا جی، یہ بھی تبلیغی ساتھی تھے۔ اسی طرح محمد اقبال ولد غلام یاسین، یہ جو میں نام پڑھ رہا ہوں، یہ ٹیکساس شہر کے UAT کے ایک، جس طرح ٹیکساس شہر میں تاجر برادری کے سیاسی لوگوں کے بڑے نام ہوتے ہیں، اسی طرح تعلیمی دنیا کے اندر یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ محمود والد رحمت الدین، یہ ابھی مجھے قبر نظر آ رہی ہے، ظفر اقبال، صابر، دوست محمد، اور یہ پیچھے غلام حسین، جمال الدین، اور حاجی غلام حبیب۔ یہ ساری قبریں جو ہیں، یہ تختیاں جو ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ کل تک ہم آپ کے درمیان تھے۔ یہ حبیب اللہ جمال صاحب کی قبر آ گئی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے حساب سے جو VC تھے یہاں UAT ٹیکسلا کے، یہ ان کی قبر ہے۔ اگر کسی ساتھی کو اس کی بارے میں معلومات ہو، کمنٹس میں ضرور مجھے یاد دہانی کرائیں، یا بعد میں کمنٹس میں لکھ دیں کہ میں اس میں حقیقت میں ہوں یا کسی اور کی قبر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کی قبر ہے، لیکن VC صاحب بھی بہت اچھا وقت تبلیغ کے ساتھ بھی، اور تعلیمی دور کے اندر بھی بہت اچھا وقت گزار کے گئے ہیں جی۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس۔ یہ میں جیسے ابھی بتایا آپ کو، یہ چھوٹا سا قبرستان ہے، لیکن ہے بہت باغیچہ ٹائپ۔ ہر قبر کے اوپر پھول، اور پتہ چلتا ہے محمد اقبال خان سواتی صاحب کی قبر ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
تو میں جیسے ابھی ذکر کر رہا یہ بالکل نیا گھر تعمیر ہوا ہے جی. اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اگر مرحوم ہے مرحومہ ہے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی. یہ سید آصف علی گیلانی صاحب کی قبر ہے جی, والد سید سیف الرحمان شاہ گیلانی صاحب. اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی. تو پروفیسر ڈاکٹر مختار حسین, اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی. ساحر والد محمد قاسم خان آپ کھیوڑا. آپ دیکھیں کہاں کھیوڑا اور کہاں ٹیکسلا, لیکن جہاں اللہ نے مٹی کا خمیر رکھا ہوا ہے وہاں آدمی پہنچ جاتا ہے. تو میرے دوستو یہ حاجی محمد نیاز صاحب کی قبر ہے. اسی طرح یہ قبریں میں نے دیکھی ہیں. صبح جب میں بھائی رشید صاحب کی قبر ڈھونڈ رہا تھا تو ایسے ایسے نام میرے سامنے کیسے گزرے ہیں جن کو میں حقیقت نہیں, کیونکہ اکثر میرا UAT ٹیکسلا میں جو فنکشن ہوتے تھے, میرے بڑے بھائی یہاں کے ایگزام کنٹرولر تھے الحاج غلام حبیب صاحب, تو کنٹرولر تھے, تو اس لیے یہاں میرا اکثر UAT ٹیکسلا پروگراموں میں آنا ہوتا تھا. تو میں اکثر یہاں حاضری ہوتی تھی. تو ان لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا, ان سے ملاقات, پھر کوئی تبلیغی والے سے بھی ملاقاتیں رہیں. تو بہت پڑھے لکھے پروفیسر تو آپ کو پتہ ہوتا ہی پڑھا لکھا ہے, لیکن اخلاق محبت پیار اصل چیزیں یہ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی. تو ابھی میں جس قبر پہ آخری پڑاؤ کروں گا وہ جماعت اسلامی کے بہت متحرک ساتھی تھے. پوری جوانی پوری زندگی انہوں نے جماعت اسلامی کے کاز پر اور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر گزاری. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب بہت بڑا نام ہے اس ٹیکسلا شہر کے اندر. جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں جو ممبر ہیں ان میں ان کے بیٹوں سے اکثر میری ملاقات ہوتی رہتی ہے جی. تو آج میرا کیونکہ یہاں کا پروگرام تھا تو اس لیے میں نے کہا کہ اپنے دوستوں, بہت سے دوست میرے ساتھ آن لائن حاضر ہو بھی رہے ہیں جی اور بعد میں پروگرام دیکھتے بھی ہیں. سب سے میری گزارش یہی ہوتی ہے جی جو ابھی میرے ساتھ حاضر ہیں وہ بھی اپنے کمنٹس میں یہ ضرور یاد رکھیں, اور جو بعد میں حاضر ہوں وہ بھی یہاں ضرور یعنی کہ حاضری دیں. تو اب کونے والی قبروں کی طرف میں جا رہا ہوں جی. یہاں پروگرام کا اختتام بھی کریں گے, اجتماعی دعا بھی کریں گے. جیسے میں نے ابھی آپ کے ساتھ یہ تعارف کرایا تھا, یہ قبرستان جو ہے یہ قبرستان بالخصوص یونیورسٹی ٹیکسلا کے جو ملازمین ہیں اور گرد و نواح کی جو یونیورسٹی کے ساتھ کی جو آبادی ہے ان کی زوجہ سید محمود علی زیدی صاحب کی اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی. رانا محمد عدنان بہت چھوٹا معصوم بچہ جی. اس قبرستان کے اندر آنے کا یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں موت جو ہے وہ در حقیقت آنی ہے. اس میں ایک دن کا بچہ بھی اور 100 سال کا بزرگ بھی. آپ کو قبر نظر محمد اسماعیل والد محمد ابراہیم اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی. اور اب جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی قبر کی طرف یعنی کہ نزدیک ہیں, آخری جو پڑاؤ ہے ہمارا, جو آخری دعائیہ کلمات ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی قبر پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کوشش ہے وہاں ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کا رسول راضی ہو. میرے دوستو آج تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ شہر خموشاں کے ساتھ میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر جمعے والے دن کسی نہ کسی قبرستان سے آپ سے ملاقات ہو اور یہ شہر خموشاں کا پیغام زندوں تک پہنچے کہ دیکھیں یہ تختیاں یہ کتبے یہ بتا رہے ہیں کل تک یہ آدمی یہ نوجوان یہ بوڑھے یہ بزرگ ہمارے درمیان موجود تھے, لیکن آج اپنے حقیقی گھر میں منتقل ہو چکے ہیں. اور یہ حقیقی صندوق جو ہے جیسے بھائی عبدالحق ولد حمام دین لیکچرار, میں نے جیسے بتایا نا سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا. تو یہ میرے دوستو یہ آپ دیکھیں میں نے جیسے آپ کے ساتھ تعارف علیہ کرایا, یہ یونیورسٹی کی زیادہ تر یہاں آبادی جو ہے یونیورسٹی UAT ٹیکسلا کے پروفیسر حضرات کے اور جو وہاں کے ملازمین ہیں ان کی ہے. تو میں بات کر رہا تھا یہ تختیاں بتا رہی ہیں پروفیسر عاطف سعید اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی. تو یہ محمد سعید مرزا صاحب کی قبر بھی آ گئی ہے جی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو یہ تختیاں بتا رہی ہیں کل تک یہ ہمارے درمیان موجود تھے, ہماری آنکھوں کے تارے تھے, ہمارے دلارے تھے, لیکن آج اس گھر میں منتقل ہو چکے ہیں جس گھر میں اب اعمال کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے, صدقہ خیرات کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. دنیا کی جتنی بڑی بلڈنگیں تھیں, دنیا کے جتنے بڑے نظام تھے وہ سارے یہاں درے کے درے رہ گئے, صرف ساتھ جو گئے ہیں وہ اعمال.
یہاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو اس دفعہ اجتماع میں بار بار بیان کی گئی کہ کون سا بھائی کرامت ہوا، یہ ڈاکٹر صاحب کی قبر پہ ہم حاضر ہو چکے ہیں جی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر قریشی ولد میاں نسیم گل قریشی، رکن جماعت اسلامی پاکستان، وفات 10 جولائی 2023 بروز پیر۔ اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ میرا ان کے ساتھ اکثر پروگراموں میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا جی۔ عبدالوحید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، کافی ساتھی آئے کافی ساتھی گئے۔ تو عبدالوحید صاحب کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ عاشق محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور تو میرے دوستو بس ایک پیغام ہوتا ہے جمعے والے دن کا، ایک فکر ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے کہ کس طرح یہ زندگی جو گزار رہے ہیں ہم، اس زندگی کو ایسا بنا لیں کہ یہ زندگی ہمارے لیے کرامت بن جائے۔ جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر قریشی صاحب ماشاءاللہ پوری زندگی انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام بھی کیا، کیونکہ یہ چلتا پھرتا جماعت اسلامی کے جو ممبر حضرات ہیں یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو تبلیغ کر رہی ہے، جو بڑے علماء کر رہے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھی اویئرنیس دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب قریشی صاحب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ اور یہاں میں آخری بات کر کے آپ سے اب اجازت بھی چاہوں گا، اور آخری اجتماعی دعا بھی قبرستان کے لیے کریں گے حسب معمول۔ آخری پیغام میرے دوستو وہی ہے، آج جمعے کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے، بڑا دن ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ بڑا، اسی طرح جمعے کا دن بڑا۔ تو آج اللہ سے عہد کریں کہ 5 وقت کی نماز جو فرض ہے کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، زکوٰۃ جن پہ فرض ہے کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، حج جن پہ فرض ہے کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، روزہ جن سب پہ فرض ہے کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، اور سب سے بڑی بات ہے اخلاق والی زندگی گزاریں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو بتائے ہوئے ترتیب زندگی ہے اس کے مطابق زندگی۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا، جیسے میں نے بتایا نا، یہ بالکل ایک گارڈن نما قبرستان ہے، بہت صاف ستھرا، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ میں ایک دفعہ پہلے بھی، کیونکہ ہر سال میں ایک قبرستان کم از کم میں ضرور کرتا ہوں، تو اس دفعہ 2025 میں یہ قبرستان میں حاضری ہوئی۔ تو ابھی میں جو آپ سے بات کر رہا تھا جمعۃ المبارک کی، تو میرا چارٹ جو لگتا ہے روزانہ ڈیلی چارٹس، اس پہ آج جمعۃ المبارک کے مسنون اعمال لکھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں ان مسنون اعمال کے مطابق اس کو پڑھ کر زندگی آج کا دن گزاریں، یعنی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، کثرت کے ساتھ کوشش کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اور بالخصوص جو عصر کی نماز کے بعد والا درود شریف ہے 80 دفعہ جو پڑھتا ہے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وتسلیما۔ تو کوشش کر کے 80 مرتبہ اس کو پڑھیں، 80 سال کے گناہ معاف ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے دوستو، آج جمعے کا دن اللہ سے عہد کا دن ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، نئے کپڑے سے مراد صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور خوشبو لگا کر جائیں۔ اور خطبہ واجب ہے۔ اکثر میں دوستوں سے یہ کہتا رہا ہوں، دوست یہ بات سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ خطبہ واجب ہے، واجب رہ جائے تو نماز کے اندر نقص ہی نقص ہے۔ تو اس لیے خطبے سے پہلے بلکہ جب پہلی اذان ہو جائے اپنا کاروبار ختم کریں، اپنے معاملات ختم کریں، اور مسجد میں جا کر آرام سکون کے ساتھ بیان بھی سنیں اور خطبہ بھی سنیں۔ اس کے بعد اپنے بچوں کو ضرور ساتھ لے کر جائیں۔ یہ جو کہتے ہیں بچوں کو مسجد میں نہ لائیں، مسجد میں نہ لائیں، شور کرتے ہیں، بچے شور کریں گے تو مسجد کے اندر چچلاہٹ ہوگی۔ بچے آج شور کریں گے کل یہ پکے نمازی ہوں گے۔ اگر اب بچوں کو ہم عادت نہیں ڈالیں گے تو پھر بڑی عمر میں جب ہم سختی کریں گے تو پہ وہ نہیں آئیں گے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں۔ اور آخری پیغام میرا وہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ درگزر والا معاملہ کریں، صلح رحمی کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، اور زندگی کو خوشگوار گزاریں، اچھے انداز کے ساتھ گزاریں۔ حالات و واقعات اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی حالات برے ہوتے ہیں۔ اللہ بے ایمان نہ کرے، اللہ کسی کا حق دینا ضرور ہے لیکن بے ایمان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ دل کے اندر نہ حق میں دینا ہی نہیں ہے۔ حالات و واقعات اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے حالات کو اچھا کرے اور دینے والا ہاتھ بنائے۔ اللہ سب کے رزق کے اندر اضافہ کرے۔ اب اجتماعی دعا کرتے ہیں جی۔ اور جیسے میں نے آخری بات بھی آپ سے کر دی، اور اسی آخری بات کے ساتھ ایک اور بات آج ایڈ کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، ہر آدمی پریشان ہے۔ یہ حالات ایسے جا رہے ہیں اس وقت، ملکی حالات بھی، گھریلو حالات بھی، معاملات والے حالات بھی، ہر آدمی اس وقت پریشان ہے۔ اس لیے کوشش کریں
دوسروں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ نہ کریں، اگر ہو سکتا ہے تو کسی کی دل آزاری نہ کریں بلکہ اس کی دل جوئی کریں۔ ملک بلال صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن حاضر ہوئے ہیں جی، ملک احتشام صاحب بھی ابھی حاضر ہوئے ہیں جی۔ میں نے 8:30 کا ٹائم لکھ کر بھی دیا تھا جی، انشاءاللہ 8:30 بجے صبح بخیر پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آج شہر خاموشاں ہے، تو میرے دوستو کسی کی پریشانیوں میں مزید اضافہ نہ کریں، اگر ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ اس کی پریشانی کو کم کرنے کی، کسی بھائی کی مدد ہو سکتی ہے مدد کرنے کی کوشش کریں، لیکن کسی کی پریشانیوں کے اندر اضافہ نہ کریں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج اگر کسی کی پردہ دری کریں گے، کل اللہ آپ کو گھر بٹھائے آپ کی پردہ دری کرے گا، کیوں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ جیسے میں نے وہاں آپ سے کہا کہ کون سا بھائی کارآمد ہوا جو اس دفعہ اجتماع میں بیان ہوئے، تو اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مال دنیا کے اندر رہ جائے گا، اولاد دنیا کے اندر رہ جائے گی، رشتے دنیا کے اندر رہ جائیں گے، لیکن ساتھ صرف اعمال جائیں گے۔ اعمال والا بھائی کارآمد ہوا، تو اس لیے میرے دوستو اعمال کی پابندی کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ اب اجتماعی دعا کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے رب کریم اللہ، اے رحیم و کریم اللہ، اس جگہ پہ کھڑے ہیں جس جگہ پہ کسی کا کوئی انکار نہیں ہے، یہ حق اور سچ والا راستہ ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ یا اللہ ہمیں موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کرم والا، رحم والا، آسانی والا، درگزر والا معاملہ فرما۔ یا اللہ، یا اللہ کرم والا معاملہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما، دیر اور دور کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جو اجتماعات ہوئے ہیں، جس پہلے اجتماع جو ہمارا راولپنڈی کا تھا، یا اللہ خیر وفیت کے ساتھ ہوا، یا اللہ دوسرا اجتماع شروع ہے، یا اللہ اس کے اندر بھی خیر وفیت والا معاملہ فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو بھائی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض میں ہے قرض سے آسانی فرما۔ یا اللہ رزق کے دروازوں کو آسان فرما۔ یا اللہ اپنی شان کے مطابق رزق عطا فرما۔ یا اللہ جب دین کی جماعتیں، آج صبح بھی ہمارے پاس جماعت تھی، صبح ہم نے اکٹھا ناشتہ بھی کیا، بنو یا مردان کی جماعت ہے، ماشاءاللہ تاجر ساتھی ہیں سارے۔ یا اللہ مختلف جگہ پہ تیرے ساتھی تیری دین کی محنت کے لیے ساتھی کام کر رہے ہیں، یا اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہی نیک و صالحہ اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد ہے یا اللہ ان کو نیک و صالحہ بنا، والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ کرم والا، رحم والا، آسانی والا معاملہ فرماتے ہوئے، یا اللہ جب آخری وقت ہو، یا اللہ کلمہ زبان پہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا، تو بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا، تو بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ آسانی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ آسانی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ وسیلہ تجھ سے مانگتے ہیں، جو ملکی حالات بنے ہوئے یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہماری فوج کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کے ساتھ محبت کرنے والوں کی آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے اللہ کا رسول راضی ہو۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی عبدالرؤف شاکر پروگرام پیغام شہر خاموشاں سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے والے دن آپ سے پھر ملاقات ہوگی شہر خاموشاں۔ ہر جمعے والے دن لائیو 8:30 بجے کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ ملاقات ہو جائے، روزانہ کی بنیاد پر بھی آپ سے ملاقات کی کوشش ہوتی ہے صبح بخیر پروگرام میں۔ اب انشاءاللہ ایک رات کا پروگرام 9 بجے شروع کرنے کا پروگرام ہے، جس کو ہم ٹیکسٹا بیٹھک کا نام دے رہے ہیں، جس میں کوشش کریں گے سیاسی حضرات اور مذہبی حضرات اور بالخصوص
پرانے دوست جیسے عثمان میاں جاوید نے ایک تجویز دی، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ بیٹھک کے اندر پرانے دوست آئے اور ٹیکسلا شہر کی ہسٹری کے بارے میں ان سے بات ہو، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ ٹیکسلا شہر کی ہسٹری آج سے پہلے اس دنیا کے اندر ٹیکسلا کا کیا نام تھا، پھر 1947 کے بعد کیا ہوا، اور اب 2025 میں ٹیکسلا کے کیا معاملات اور حالات و واقعات ہیں۔ تو میرے دوستو، اسی کے ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی قبر پہ آخری حاضری دیتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کا رسول راضی ہو۔ بہت سے دوست میرے ساتھ اکثر حاضر رہتے ہیں، لیکن ٹائم کبھی آگے کبھی پیچھے ہوتا ہے، بہت سے لوگ بعد میں دیکھتے ہیں، پیغام دیتے بھی ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ ایک تو ٹائم کی پابندی کیا کریں، 8:30 بجے میرے ساتھ تجویز ہو وہ بھی شیئر کیا کریں، اور بعد میں جو میرے دوست پروگرام دیکھتے ہیں، جو قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ان کے لازمی جو مجھ سے نام مس ہوئے ہیں، جو تعارف مس ہوا، اس میں ایڈ کر دیں۔ جیسے ڈاکٹر عبداللہ جمال صاحب کی قبر تھی، جمال خان صاحب کی قبر تھی، اس کے بارے میں ضرور لکھیں کہ یہ وی سی صاحب کی قبر ہی تھی۔ تو اسی طرح باقی جو قبریں ہیں ان کے بارے میں، جو پروفیسر امین صاحب ہیں، اور ان کے جو پروفیسر سعید صاحب ہیں، جو اچھے وقت گزار چکے ہیں یہاں، جن کی قبریں یہاں موجود ہیں، تو ان کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ تحریر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے جمعے والے دن پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔